تو رانا صاحب لیٹس اسٹارٹ فرام یو. یہ جو شروعات میں یہ ویکینڈ پہ میں کہہ رہا تھا کہ چیزیں ویسے تو سکون سے ہونی چاہیے, شعیب شاہین صاحب سینئر آدمی ہیں, فواد چودھری صاحب, یہ آپس میں تلخیاں ایک تو ہوتی ہیں لیکن بڑھ کے اتنی اس حد تک پہنچ جائیں کہ وہ میڈیا کی زینت بننے لگیں, تو یہ کیا انڈیکیشن ملتی ہے جو دوسری پارٹیاں, مثال کے طور پر آپ کی جماعت کیا دیکھتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے, کیا اسیس کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال سے پی ٹی آئی جو ہے سب سے بڑا جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی وہ ڈائریکشن جو ایک کنوکٹڈ مجرم ہے کرپشن کیسز کے اوپر, خان صاحب, ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں, اور خان صاحب نے آگے جو ہے وہ قیادت جو ہے وہ نہیں ٹرانسفر کی. تو ایک تو وہاں سے کنفیوژن ڈرائیو ہو رہی ہے, اور پھر خان صاحب جو ہے وہ جو ان کا طرز سیاست ہے جس میں وہ فروغ دیتے ہیں بدتمیزی کے کلچر کو, جہاں آپ نے دیکھا کہ گنڈا پور صاحب کی جو سلیکشن کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ ان کی جو لینگویج ہے, ان کی جو اگریشن ہے وہ ایک مخصوص قسم کی ہے. فواد چودھری صاحب کا بھی جو کہہ لیں کہ جو یا شہباز گل تھا, ان ساروں لوگوں کا جو ان کا جو مین فیچر تھا وہ یہ تھا کہ یہ بڑھ چڑھ کے بدتمیزی, ایگریشن اور یہ وہ کرتے ہیں. لیکن باقی لوگ بھی ہیں نا, فار دا سیک آف این آرگیومنٹ, مومن صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, پھر اس کے بعد شاہ محمود صاحب, پھر اس کے بعد اسد عمر صاحب بھی ہوتے تھے پارٹی میں, یو نو. لیکن اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں تو وہ جو ایلیمنٹ جن کو وہ پریچ کرتے تھے, جو سیاست وہ نظر, تو وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ کولیپس نظر آ رہا ہے جماعت کے اندر. وہ پھر جو خان صاحب کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک اگریسو ماحول رہے, وہ پھر اس کو ریچ آؤٹ کرنا, اس کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے اندر جو کولیپس نظر آ رہا ہے, گروپنگ ہو گئی ہے بہت زیادہ. ایک گروپ جو ہے وہ دوسرے گروپ کے خلاف کنٹینیوسلی جواب آگے پیچھے. تو میں یہ جو ڈس ارے جو انہوں نے پھیلایا, اور جس طرح میڈم نے بھی ذکر کیا کہ جو پاکستان سے یہ لڑائی لڑ رہے تھے, پاکستان کی معیشت سے لڑائی لڑ رہے تھے, آج وہی لڑائی, وہی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ ان کی جماعت کے اندر آ گئی ہے. محمد صاحب, you are writing something, you are preparing something, what is it? بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کا نعبد و یا کا نستعین. مجھے وہ اصل میں وہ ایک دو چیزیں کر رہا تھا, وہ کہتے ہیں لک ہوز ٹاکنگ. ٹھیک ہے, ایسا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آج بھی عمران خان سے ہم لوگ اپنی ڈائریکشن لیتے ہیں. ہم بالکل لیتے ہیں, عمران خان سے ڈائریکشن لیتے ہیں. ان کے پرائم منسٹر ہیں میاں شہباز شریف, وہ خود بھی ڈیسیژن نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے آتا ہے, لیکن ان کا کہنا یہ کہ وہ میاں نواز شریف صاحب سے ڈائریکشن لیتے ہیں. بڑے بھائی ہیں ان کے. دیکھیں نا, اب سوال یہ ہے کہ بڑے بھائی ہیں یا پارٹی لیڈر ہیں. تو اگر پارٹی لیڈر ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ اپنے لیڈرشپ سے ہی لے رہے ہو نا ڈائریکشن. اگر بڑے بھائی ہیں تو بھائی آپ پرائم منسٹر ہو, اگر آپ نہیں کر سکتے تو بڑے بھائی کو پرائم منسٹر بنا دیتے. اچھا, ڈائریکشن لینے پہ ایشو نہیں ہے, سن لینا دونوں ہے کیا اس پہ ایشو ہے. سن لے, اس کو چھوڑ دینا, اس کو ڈائریکشن کچھ بھی ہو سکتی ہے نا. وہ بھی ایم این اے ہے نا, بیچارے آتے نہیں ہیں, اسی غم سے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے. اچھا, ان کو بٹھا دیتے. چوتھی بار کو تو لارا دے کے تو لے کر آئے تھے نا چھوٹے بھائی ان کو, کہ بھائی آئے ہم آپ کو بنائیں گے, اتنے بڑے بڑے ایڈ بنائیں گے, میاں نواز شریف چوتھی بار پرائم منسٹر. اور یہاں لا کے وہ چھوٹے بھائی نے نیچے سے تختی کی, وہ تو پورا کا پورا وہ سیٹ کھینچ دی. ان کی مرضی سے ہوا نا, جو بھی ان کی مرضی سے یہ نہیں ہوا, وہ کتنے زور سے گرے ہوں گے یہ تو ان کے دل ہی سے بتا سکتے ہیں نا. لیکن ہم نے ان بیچاروں کو ان میں سے دونوں میں سے کسی کے پاس مختاری تھی نہیں ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. آگے چلتے ہیں. تو پھر الزام ان پہ کیوں لگا رہے ہیں آپ شہباز شریف؟ میں تو بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں نا, جب یہ بات کریں گے میں بھی بات کروں گا. مجھے پتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے اور نہ یہ ایکچولی اس قابل ہے. آگے چلے آگے نہ جائیں. تین چیزیں میں نے سنی ہے, کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے وہ بعد میں اس کو ویریفیکیشن بھی کیا جا سکتا ہے. ایک ہم نے یہ سنا ہے ہمیشہ سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کبھی کیس نہیں ہارا تھا. ہو سکتا ہے اکا دکا کوئی چھوٹا موٹا ہارا ہو, لیکن نہیں پتا. پھر ہم نے سنا تھا کہ عمران خان نے کبھی نو بال نہیں کرائی تھی, ہو سکتا ہے اکا دکا کرائی ہو, لیکن سننے میں جنرل یہ ہے. اور ایک چیز ہم نے سنی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے کبھی اپنے سورس آف انکم نہیں بتائی. یہ تین چیزیں ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے کہ جو کہ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, جنرلی. خیر اینی وے اس کو بھی چلے جائیں. پرابلم یہ ہے, اصل جو بات جیسے آپ نے مریم صاحبہ کی بھی بات کی ہے کہ وہ ہے, میں اصل بات جو کر رہا تھا نا, I'll go to that as well, میں بھولوں گا نہیں.
میرا کویسچن یہ تھا کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف میں یہ جو واٹ ہیپنڈ بٹوین فواد چودھری صاحب اینڈ شعیب شاہین صاحب، اور اس کے اندر جو ان کی جانب سے فواد صاحب کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں، آئی ایم شیور یو مسٹ بی اویئر، یہ کیا پارٹی کے لیے اس وقت میں جب ان کی لیڈرشپ جو مرکزی لیڈر ہیں ہی از ان جیل، کیا اس طرح کا رویہ یا اس طرح کی بیان بازی یا اس طرح کی چیزوں کا ہائی لائٹ ہونا اور اس لیول پہ کہ ہاتھا پائی تک معاملہ پہنچنا، کیا یہ مناسب ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، ہاتھا پائی تک ویسی نوبت پہنچنی نہیں چاہیے، نہیں پہنچنی چاہیے، مطلب یو شوڈ بی ویل کمپوز. اگر آپ کو غصہ بھی آئے نا تو آپ کو اس کو قابو میں کر لینا خان صاحب نے بھی کنڈیم نہیں کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے، ایک منٹ ہے نا، اب آگے بات جبکہ اس کے بعد ملاقات آگے بات کرتے ہیں. اچھا، اب I personally like Fawad Chaudhry a lot. He's a very sharp mind. Very sharp mind, very logical ہر لحاظ سے. لیکن اس سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے، عمران خان کے سٹیٹمنٹ کے لحاظ سے، as of today he is not a part of, to the best of my knowledge, he is not a part of Pakistan Tehreek Insaf, to the best of my knowledge. He is not part of Pakistan Tehreek Insaf, to the best. ہاں، اس جیسے لوگوں کو جو شارپ مائنڈ ہوتے، اچھے ہوتے، ینگسٹرز ہوتے، they should be part of PTI. لیکن But was he expelled from the party like Sher Afzal Parvez? میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں he left it himself. انہوں نے جب کہہ دیا تھا، But then he came back and he said کہ I'm part of the party. میری بات سنیں، جب آپ چھوڑ کر جاتے نا، آپ نے واپس آنے کی اجازت عمران خان سے لینی، مجھ سے نہیں لینی. میں کوئی ہوتا ہی نہیں ہوں، اور نہ اسد کیسر، ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے. اجازت لے لی ہے، مجھے دے دی. اگر وہ کر لیا ہے تو عمران خان صاحب ڈائریکشن دے دیں گے. میری کیا مجال کہ میں ان کو نہ کہوں. اچھا، رانا صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے. مجھے بس یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا شعیب شاہین اور فواد صاحب کے درمیان، اس کے اندر اینڈ میں بانی کی جانب سے کیا ڈائریکشنز آئیں؟ اگر ایسا ہوتا کہ وہ کہتے کہ یہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے تو وہ کہہ دیتے کہ از ناٹ پارٹ آف دا پارٹی. دونوں کی ملاقات ہوئی. لیکن ڈو یو ریئلی تھنک the problem of Pakistan is discussing ان لوگوں کا یہ مسئلہ یا پی ٹی آئی کے اندر والی چیزیں؟ میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک پورا گھر، جیسے لاؤ گھر جل رہا ہے، آپ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرے سر میں بہت سخت درد ہے. گھر پی ٹی آئی جلا رہی ہے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو بھی جلا رہی ہے. آپ کہتے ہیں میں پی ٹی آئی کو ایز ایک بردر بات کر رہا ہوں. گھر کے اندر پورا پاکستان جل رہا ہے، آپ لوگوں کے جی ڈی پی 0.9 سے اوپر نہیں جا رہا. خدا کے سر میری بات سنیں، اس پہ بھی ہم آئیں گے. میں رانا صاحب سے بات کروں گا، لیکن وہ آپ کو یاد ہے وہ شین نکل رہا ہے، قاف نکل رہا ہے، سارے جو الفابیٹس حروف تہجی بیان کیے جاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ لوگ بھی یہ کرتے تھے. جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے بتائیں، دیکھیں نا، دیکھیں ان سے سینئر بندہ فار میاں نواز شریف. اچھا میری بات سنیں.